دیکھیں ایک رات آتی ہے، ایک اندھیرا آتا ہے زندگی میں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو روشنی بھیجتا ہے، صبح کرتا ہے، ایک روشنی ستارہ بن کے آتی ہے. ہم اس میں اپنے لیے رزق تلاش کرنے نکلتے ہیں اس روشنی میں، اور اپنے لیے رزق تلاش کرتے ہیں. اور رات کو پھر وہاں پر ہمیں آتا ہے کہ ہمیں ڈر ہوتا ہے اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا، تو وہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں ہرگز نہیں چھوڑا. تو یہ صورت ہمیں یہ سارے سوالوں کا جواب دے رہی ہوتی ہے کہ نہ اللہ نے تمہیں چھوڑا ہے، نہ ہی وہ تم سے ناراض ہوا ہے، وہ ان قریب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. تو مجھے اس صورت سے جو لگاؤ ہے وہ رزق کے حوالے سے بھی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما. آج ہم سورۃ الضحیٰ کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ اس کی فضیلت، اس کو پڑھنے کا بیسٹ ٹائم، اور اس کی بہت ساری ایسی کہا جائے رحمتیں اور برکتوں سے زندگیوں میں چینج، خاص طور پر میری زندگی میں الحمدللہ آیا، اور اس بارے میں آج آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل دوں گی. سورۃ الضحیٰ، قسم ہے روز روشن کی. اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں خود ہی بتا رہے ہیں کہ قسم کھا کے بتا رہے ہیں روز روشن کی. روز روشن صبح کی روشنی کو کہا جاتا ہے. دیکھیں ایک رات آتی ہے، ایک اندھیرا آتا ہے زندگی میں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو روشنی بھیجتا ہے، صبح کرتا ہے، ایک روشنی ستارہ بن کے آتی ہے. ہم اس میں اپنے لیے رزق تلاش کرنے نکلتے ہیں اس روشنی میں، اور اپنے لیے رزق تلاش کرتے ہیں، اور رات کو پھر واپس آتے ہیں جب اندھیرا چھا جاتا ہے. اور آگے یہ اندھیرے کی بات کی گئی ہے، واللیل اذا سجی، اور رات کی جب وہ سکون سے طاری ہو جاتی ہے. اور رات ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی سکون کے لیے بنائی ہوئی ہے، اس میں ہمیں سکون حاصل کرنا ہوتا ہے. اور اسی کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو یہ صورت مکی صورت ہے، اور یہ اس ٹائم نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وحی کا دور تھا، اور وحی نازل ہوتی تھی، وحی آتی تھی، اور وحی آتی تھی اور لوگوں کو دین کی طرف وہ بلا رہے تھے. اور لوگ کچھ مان رہے تھے اور کچھ نہیں مان رہے تھے. کچھ نعوذ باللہ کہتے تھے جادوگر ہیں، جادو کرتے ہیں، یا پھر کہتے تھے جو چیزیں بھیج رہے ہیں وہ کوئی جادو یا جنات کا سایہ وغیرہ. اس ٹائم ایسی باتیں کرتے تھے. تو بیچ میں ایک ایسا ٹائم آ گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ وحی آنا بند ہو گئی تھی. کچھ ٹائم تک وحی نہیں آئی، وہ گھبراہٹ کا شکار ہو گئے، سب پریشان ہو گئے جو ان کے ساتھ تھے. ان کی زوجاں تھی، باقی سب تھے، صحابہ تھے، کچھ پریشان ہو گئے کہ آخرکار وحی کا سلسلہ کیوں رک گیا. وہ خود بھی پریشان تھے. حتیٰ کہ ایک ایسا بھی واقعہ ملتا ہے ایک حدیث میں کہ وہ قیام اللیل کے لیے جانا چاہتے تھے، لیکن ان کی طبیعت اتنی خراب تھی کہ وہ نہیں جا پا رہے تھے، اس وجہ سے کہ ان کے اوپر وحی کیوں نہیں آ رہی. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صورت بھیجی والضحیٰ، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، کیا بتایا کہ میں نے تمہیں ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ میں تمہیں چھوڑوں گا، اور یقیناً پہلے کے دور سے تمہارا بعد کا دور بہترین ہوگا. اب دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ تمہارا جو دور گزر رہا ہے اس سے اچھا دور تمہارے بعد آئے گا. کون سا دور؟ قیامت کا دور، جہاں پر ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں چھوڑا ہے. دیکھیں سب کی زندگیوں میں مشکلات آتی ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئی اور وہ پریشان تھے، ان کو بھی مشکلات آئیں، اور ساتھ ہی کیا صورت آ گئی، اللہ تعالیٰ نے یہ صورت بھیج دی کہ نہ میں نے تمہیں چھوڑا اور نہ میں تمہیں چھوڑوں گا. تو ہماری زندگیوں میں بھی کچھ ایسا ہی سرکل چل رہا ہوتا ہے، کچھ ایسا ہی ٹائم پیریڈ چل رہا ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں بھی اتنی مشکل آ رہی ہوتی ہے کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ شاید اللہ ہم سے ناراض ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوڑ دیا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں نہیں چھوڑا اور نہ میں تمہیں چھوڑوں گا. یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے کہ ہماری نافرمانیوں میں بھی ہمیں نہیں چھوڑتا، ہمارا ساتھ دیتا ہے جب ہم کسی مشکل میں ہوتے ہیں اور اللہ کو پکارتے ہیں، اور اللہ ہماری پکار کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے، اور ہمیں اس مشکل سے نکالتا ہے. اللہ کہتا ہے نا تم پکارو میں تمہاری پکار سنتا ہوں. تو یہ ایک بڑی خوبصورت صورت ہے. بیسیکلی میں اس میں نہیں بتاؤں گی آپ کو کہ اس کو اتنی بار پڑھنے سے یہ ہوگا، اتنی بار پڑھنے سے وہ ہوگا، لیکن مجھے جو اپنی پرسنلی اگر بات کی جائے تو اس صورت کو میں روز پڑھتی ہوں.
مجھے یہ بہت اچھی لگتی ہے. اس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا اور میں تمہیں عنقریب اتنا عطا کروں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. مطلب رزق کا کہہ رہے ہیں نا, عنقریب میں تمہیں اتنا عطا کروں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. تو یہ چیز مجھے بڑی اچھی لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں دوں گا اور تم خوش ہو جاؤ گے. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا سورت کے اینڈ پہ کہ تم میری نعمتوں کا ذکر کرو, جو میں تمہیں نعمتیں دی ان کا ذکر کرو اور اس کا شکر ادا کرو. تو اس کا شکر کا یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں ساتھ نعمتیں دوں گا, میں نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے اور میں تمہیں نہ ہی چھوڑوں گا. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس صورت میں کہ تم مانگنے والے کو جھڑکو مت. جھڑکنے کی مراد ہے کہ جب ہم باہر کہیں جاتے ہیں تو ہم سے اکثر کوئی مانگ رہا ہوتا ہے تو ہم ان کو کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے اس ٹائم, غصے میں کہہ دیتے ہیں یا پھر اس طرح وغیرہ ہم کرتے ہیں کہ جو کہ نہیں کرنا چاہیے. جب میں بھی ایسا کرتی تھی پہلے, لیکن جب میں نے یہ صورت پڑھی اور اس کے بعد مجھے اتنا خوبصورت اس میں ملا تو جہاں پہ کہا گیا کہ نہیں کرنا چاہیے, تو مجھے پھر خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس چیز سے روکا اور اس پوائنٹ پہ آ کے روکا کہ تم نے جھڑکنا نہیں ہے مانگنے والوں کو. تو یہ بات ہوتی ہے کہ جب آپ سے کوئی چیز مانگ رہا ہو تو اس کو دے دینی چاہیے, اگر نہیں ہے تو چپ کر جائیں, وہ خود ہی چلا جائے گا, لیکن اس کے اوپر غصہ نہ کریں, اپنا غصہ کسی اور چیز کا اس کے اوپر نہ اتاریں. اور دوسرا, اس سے جہاں تک میں اس صورت کو کرتی ہوں تو مجھے بہت پسند ہے اور میں اسے روز رات کو پڑھتی ہوں. اور میں کبھی کبھی میری زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ مجھے خود معلوم ہوتا ہے کہ ایک فیلنگ آپ کو آتی ہے جب آپ دین سے جڑتے ہو تو آپ کو وہاں پہ فیل ہو رہا ہوتا ہے. تو مجھے کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ یہ صورت میرے لیے بہت زیادہ اسٹرانگ مجھے بناتی ہے. اس ٹائم جب میرے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو مجھے ساتھ ہی آتا ہے کہ نہ ہی اللہ نے تمہیں چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ چھوڑے گا, اور ساتھ ہی عنقریب اللہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ. تو جب کبھی مجھے ایسا ہو تو پھر مجھے یاد آتا ہے کہ میں تو روز رات کو یہ پڑھ کے سوتی ہوں. تو ایسا نہیں ہے کہ اس ٹائم پڑھتی ہوں جب سونے کے ٹائم, لیکن اس سے پہلے جب مغرب کی نماز پڑھ کے اس کے بعد میرا ہوتا ہے کہ میں فوراً اس کو پڑھ لوں. اور باقی بھی جیسے قرآن پڑھ رہی ہوتی ہوں رات کو تو اس کے ساتھ میں اس کی تلاوت ضرور کرتی ہوں, مجھے بہت پسند ہے پرسنلی. اور اس وجہ سے میں کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی پڑھنی چاہیے. اور اس کا میننگس دیکھیں کہ اس کی میننگس میں کیا آتے ہیں. جہاں پہ ہمیں رزق کی کمی ہو رہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہیں عنقریب دوں گا اور تم خوش ہو جاؤ گے. جہاں پر ہمیں آتا ہے کہ ہمیں ڈر ہوتا ہے اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا, تو وہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں ہرگز نہیں چھوڑا. تو یہ صورت ہمیں یہ سارے سوالوں کا جواب دے رہی ہوتی ہے کہ نہ اللہ نے تمہیں چھوڑا ہے, نہ ہی وہ تم سے ناراض ہوا ہے, وہ عنقریب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. تو مجھے اس صورت سے جو لگاؤ ہے وہ رزق کے حوالے سے بھی ہے. مجھے لگتا ہے میں جب سے پڑھتی ہوں میرے الحمدللہ رزق میں برکت آئی ہے, میرے تھوڑا سا میری سوچ میں چینج آیا ہے. تو جب بھی آپ اس صورت کو پڑھیں تو میں تو یہی کہوں گی اس صورت کو آپ کو اس کی میننگس کے ساتھ پڑھنا چاہیے, کیونکہ میننگس جب آپ کو پتہ ہوتے ہیں, کیونکہ بہت چھوٹی سی صورت ہے, شاید اس کی 10 آیتیں ہیں اور وہ بھی بہت چھوٹی چھوٹی آیتیں, تو اس کو اگر میننگس کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا. تفصیل والا جو قرآن ہوتا ہے اس کی ایک آیت کی تفسیر ہوتی ہے, تو وہ بڑے خوبصورت, آپ ساتھ ہی اس کو پڑھیں اور ساتھ ہی اس کا روز پڑھ لیں تو وہ آپ کو دن کو پورا دن یاد کرائے گا. اگر آپ کی زندگی میں کچھ ایسے مسائل آ گئے جیسے کہ رزق کی تنگی آ گئی یا پھر کچھ بھی ایسا آ گیا تو وہ یاد آئے گا آپ کو کہ نہیں اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں عنقریب اتنا دوں گا. اور جب آپ ایسا سوچ رکھتے ہیں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرتا ہے. اللہ کہتا ہے نا کہ تم اچھا سوچو میں تمہیں عطا کروں گا, تو پھر ساری چیزیں ہماری سوچ پہ ہوتی ہیں. تو کہیں نہ کہیں دین ہماری یا پھر کوئی بھی قرآن کی صورت ہماری سوچ کو بہت خوبصورت بناتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی یہ جب صورت نازل ہوئی تو وہ ان کے اوپر بہت مشکل ٹائم تھا. تو آج کل ہر کسی کے اوپر بہت مشکل ٹائم چل رہا ہے, چاہے وہ مہنگائی کو لے کے, جاب کو لے کے, چاہے وہ کسی بھی چیز کے لے کر ہے, چاہے اس کی ذاتی پرائیویٹ لائف کو لے کر ہے, تو سب کے اوپر ایک مشکل ٹائم چل رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہر کسی کو یہ صورت پڑھنی چاہیے. اس میں سب یہی مشکلات کا ذکر کیا گیا ہے, میں نے تمہیں مشکل میں نہیں چھوڑا اور میں تمہیں عنقریب دوں گا اور اتنا دوں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی یہ صورت اس ٹائم نازل ہوئی جب ان کے اوپر وحی کا آنا بند ہو گیا تھا اور وہ بہت پریشان حالت میں تھے. تو تب اللہ تعالیٰ نے حوصلہ بڑھانے کے لیے ان کے لیے یہ صورت بھیجی, ان لوگوں کے لیے بھی جن لوگوں کو لگتا تھا کہ تمہارے رب نے تمہیں چھوڑ دی ہے, وہ تم سے ناراض ہو گئے, وہ شاید وہ طرح طرح کے ایسے سوالات کہتے تھے اور ایسے ان کو ٹارچر کیا جاتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باتوں سے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھیجا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے جب انہوں نے اس صورت کو وہ کیا. تو ان کو خوشی ہوئی کہ نہیں اللہ نے مجھے نہیں چھوڑا, اور وہ بہت خوش ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے واقعی ان کے بعد ان کو اتنا دیا کہ وہ خوش ہو گئے. اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ رزق دے اور ہم بھی عنقریب اللہ تعالیٰ کی ہر اس نعمت سے خوش ہوں. اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب کے رزق میں اضافہ فرمائے, یہی دعائیں اور رحمتیں برکتیں ہوں. اور رمضان آ رہا ہے
تو رمضان کی بہت نعمتیں ہوتی ہیں، برکتیں ہوتی ہیں، آپ سب کو معلوم ہے. تو کائنڈلی میں یہی کہوں گی لاسٹ میں کہ اپنی رمضان کی تیاریاں کریں اچھے طریقے سے. اس بار انشاءاللہ ہم سب نے رمضان بہت اچھا گزارنا ہے. ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے کہ یہ رمضان ہم نے انشاءاللہ پچھلے رمضان سے زیادہ اچھا گزارنا ہے. اس میں زیادہ اچھی عبادت کرنی ہے، اس میں زیادہ اچھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، بخشش کروانی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اپنے ذہن کو پہلے سے اس چیز پہ پلان کر لیں. اس رمضان میں ہم کوئی بھی ایسی چیز مس نہیں ہونے دیں گے جس میں ہمیں پچھتاوا ہو. یہ رمضان اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کر دی. آنے والا رمضان ہمارے نصیب میں ہوگا نہیں ہوگا اس بات کا کسی کو علم نہیں ہے. اللہ ہمیں ہر رمضان دکھائے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر رمضان دیکھیں. جو آ رہا ہے اس کا اچھے طریقے سے استقبال کریں اور اس پہ اپنی روٹین ایسی رکھیں کہ ہم کوئی بھی چیز مس نہیں ہونے دیں گے. چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہے، تراویح ہے، قیام اللیل ہے، چاہے وہ باقی کوئی عبادات ہے، ہم کچھ بھی مس نہیں ہونے دیں گے. اور اپنے غصے کو انشاءاللہ کنٹرول رکھیں گے، کیونکہ جب ہم روزے کی حالت میں ہوں گے تو ہم غصہ نہیں کریں گے، کیونکہ غصہ حرام ہے اور ہمارے روزے کو توڑ دیتا ہے، وہ مکروہ کر دیتا ہے، ہمارے روزے کو خراب کر دیتا ہے. تو روزہ ہم نے صرف زبان سے نہیں رکھنا، اپنے دین سے، اپنے لہجوں سے اور اپنی عادتوں سے اس چیز کا اعتراف کرنا ہے کہ واقعی ہمارا روزہ ہے. نہ کہ صرف ہم زبان کا روزہ رکھیں، باقی اپنے الفاظ سے لوگوں کے دلوں کو چھلنی کریں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما.